رسول خدام الانبیاء کے عہد میں ایک جملہ آتا ہے کہ معروف کے مطابق جی اس میں یہی معروف فیصلہ فرمائیں گے. جی قرآن کریم میں بھی یہ جملہ کہیں آتا کہ نہیں؟ امر بالمعروف نہیں، معروف کے مطابق ہوگی تو بات مانیں گے. عورتوں کی بیعت جو قرآن کریم میں مذکور ہے اس میں یہ عہد لیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف فیصلے پر عمل کریں گے. نکالیں گے کیا مطلب ہے اس کا کہ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم غیر معروف فیصلے بھی کر سکتے ہیں؟ اس لیے معروف اور غیر معروف کی بحث نہیں ہے، واجب اور غیر واجب کی بحث ہے. وہ معاملات جن کو قرآن نے فرض قرار نہیں دیا، جن کو حدیث میں واجب قرار نہیں دیا، ان میں بھی اگر خلیفہ وقت کو فیصلہ کرے گا تو ہم اس کو آمنا و صدق میں کہتے ان کو باتوں کو بھی قبول کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دائرہ شریعت میں تمہیں اختیار نہیں ہے کہ یہ حکم ہمیں دو. اور معروف لفظ اس حکم کی تعریف بھی کر رہا ہے. تو ایسی بات کہے گا جو عرف عام میں اچھی دکھائی دیتی ہے. تو عرف عام تو شریعت نہیں ہے، اس لیے غیر شرعی معاملات میں بھی جو عرف عام کی اچھی باتیں آپ ہمیں کہیں گے ہم ان کو بھی واجب التعمیل سمجھیں گے. اور یہ سند قرآن کریم میں عورتوں کی بیعت کے ذکر میں موجود ہے. نہیں نکل گئی؟ مل گیا؟ یہ الفاظ ہیں ولا یاسین کا فی معروف، ولا یاسین کا فی معروف بائی ہونا. جی عورتوں سے بیٹھ لے اس بات پر کہ ولا یاسین کے بے معروف ہیں کہ کسی بھی معروف بات میں، ایک رات کی بات میں، کسی معروف بات میں کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن. سب شرعی احکام کے بعد جو کھلے کھلے واضح ہیں آخر پر یہ لکھا ہے یاسین کے دل ولا یاسین کے دل فی معروف بے معروف فی معروف. فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. آگے یا ایھا الذین آمنوا پاکستان کی بات. ظہور